ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اللہ کہتے ہیں کان کھول کے سن لو، آسمانوں سے بات کہی جا رہی ہے، کان کھول کے سن لو. جہاں موت کا فرشتہ آیا اور دیکھ لیا آدمی نے تو اس وقت میں کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس کر، اب میں اچھے کام کر کے آؤں گا. اللہ کہے گا کہ اب نہیں، اب دروازہ بند ہو گیا تیرا. آج دروازہ کھلا ہوا ہے میرے بھائیوں، آج دروازہ کھلا ہوا ہے میری مائیں بہنیں، آج دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ. اللہ کہتے ہیں میرے بندے اور میری بندی یاد رکھنا مجھے تجھ سے محبت ہے، تو ندامت کا ایک آنسو بہا دے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. معافی کے اسباب بتائیں. ندامت کا آنسو بہا دے. بچے کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارا بچہ ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھے گا اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا. کتنے اسباب بتائے معاف کرنے کے، چلو یہ کرو معاف کر دوں گا، یہ کرو معاف کر دوں گا. خالی آسمان کی طرف دیکھ کر آدمی کہے کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں تو مجھے معاف کر، اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا. بتاؤ کیا چاہیے؟ معافی کے اسباب اتنے اسباب. اور اس امت کے اوپر خصوصی کرم کیا اللہ نے. کتنا خصوصی کرم؟ یہ فرمایا اتنا خصوصی کرم اللہ نے کیا اس امت کے اوپر، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، مانگو جو مانگو گے ہم قبول کریں. نبی کی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ اصول یاد رکھنا. آدمی کہ نبی کی ساری دعائیں قبول نہیں کرنا، وہ حاکم الحاکمین ہے، جو قبول کرنی ہے قبول کرے گا، جو قبول نہیں کرنی ہے نہیں کرے گا. اگر نبی کی ساری دعائیں قبول ہوتی تو فرمایا ابو طالب جو ہے ضرور مسلمان ہو جاتے. کتنی دعا مانگی ہوگی حضور نے تنہائی میں ابو طالب کی کہ اللہ 42 سال تک میری خدمت کی ہے، بہت دعائیں مانگی، اللہ کے یہاں قبول نہیں. نبی کی ایک دعا خالی نبی کی دی جاتی ہے، یہ ہماری شریعت کا اصول ہے. ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جاتی ہے کہ تم جو مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے. یعنی ہم نہیں کہیں گے کل دیں گے پرسوں دیں گے ذرا 1 گھنٹے کے بعد دیں گے، نہ تمہاری زبان سے نکالو اور لو. تو ہر نبی کو ایک ایک دعا ملتی گئی، مانگ لو ایک. تو ہر نبی نے اپنی ایک ایک دعا مانگ لی. اب باری آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت جبریل جو ہے وہ سارا کا سارا ایگریمنٹ لے کر آسمان سے آئے. میں کہا حضرت آپ کا بھی چاند سے مانگ لیجئے. تو جب حضور کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ نے فرمایا جبریل میرا حق ہے میں مانگوں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ دنیا میں ہی مانگوں؟ حضرت جبریل نے کہا نا یہ تو آپ کا حق ہے، چاہے یہاں مانگے اوپر مانگے. یہ فرمایا میں نہیں مانگتا، اس کو ریزرو کر لو. کہاں مانگیں گے آپ؟ یہ کہا حشر کے میدان میں مانگوں گا. صحابہ نے کہا کیا مانگیں گے؟ یہ کہا جب میرا حق ہے دنیا میں تو میں نے حضور نے دعا نہیں مانگی، وہ محفوظ ریزرو ہوگی. اللہ سے کہہ دیا اللہ پاک میں زمین پر نہیں مانگتا، جب میرا حق ہے تو میں یہاں کیوں مانگوں، اوپر مانگوں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے پوچھا کہ آپ کیا مانگیں گے؟ یہ فرمایا حشر کے میدان میں جتنے میرے گنہگار امتی ہیں ان سب کو جنت میں لے جاؤں گا. اب کیا بچا مجھے بتاؤ؟ یہ شفقت ہے امت کے اوپر. اسی شفقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں زندگی بھر اذان نہیں دی. آپ کسی کتاب میں نہیں پڑھو گے کہ حضور نے مسجد نبوی میں اذان دی. کیوں نہیں دی؟ تھوڑی دیر آدمی سوچے کہ اللہ کے نبی نے اذان کیوں نہیں دی. بھائی جب بلال دے سکتے ہیں فلاں دے سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں دیتا اذان؟ اب کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے مسجد نبوی میں اذان دی ہو. ہاں غزووں کے اندر سفروں کے اندر وہاں حضور کا اذان دینا ثابت ہے سفر میں، لیکن مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں نہیں کرنا. کیوں نہیں؟ یہ فرماتے تھے کہ میں اس لیے اذان نہیں دیتا کہ میں کہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اگر میرا کوئی امتی غفلت کی وجہ سے مسجد میں نہ آیا تو میرا امتی تباہ اور برباد ہو جائے گا. نبی نے بلایا تو نہیں آیا، نبی نے بلایا اذان تو نہیں آیا. اس سے اچھا بلال اذان دے دے، کوئی غفلت کی وجہ سے نہ آیا تو معافی مانگ لے گا، معافی ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے شریعت کا مسئلہ ہے نبی بلائے تو فوراً آ جاؤ، چاہے نماز میں ہو.
ابی ابن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے، اور ابی ابن کعب جو نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے کہا کہ تعال یا ابی، ابی آؤ. تو ابی ابن کعب نماز پڑھ رہے تھے، سنا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تو ابی ابن کعب نے جلدی 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 نماز پوری کی، پوری کر کے گئے. آپ نے فرمایا دیر کیوں کی بھئی؟ ہم نے تم کو بلایا، تم نے دیر کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن قرآن کی آیت تم نے نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حضرت مجھے پتا نہیں تھا. فرمایا ہاں، نبی جب بلائے فوراً آ جاؤ، نماز میں ہو تو نماز میں توڑ دو، آ جاؤ. جب نبی بلا رہا ہے، اس لیے ماؤں کو حکم تھا کہ جہاں نبی بلائے فوراً آ جاؤ. آپ فرماتے تھے میرے بلانے کی وجہ سے کوئی آدمی نماز میں ہو تو نماز چھوڑ کر آنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر میں کہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور کوئی آدمی کاروبار کو نہ چھوڑے، گھر کو نہ چھوڑے، تو یہ آدمی کتنا تباہ ہو جائے گا. بھی اس سے اچھا ہے میں اذان نہ دوں. یہ شفقت. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور آگے کی بات بتاؤں، اگر حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ظاہر بات ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں کہ فرشتہ آیا لے کے چل دیا. نبی کا معاملہ تو الگ ہے، فرشتہ آئے گا اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ. فرمایا اللہ نے بلایا، اگر آپ آنا چاہیں جانا چاہیں تو میں لے جاؤں، اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو آپ دنیا میں رہیں، آپ کو اختیار ہے. نبی کے اختیار کے اوپر اس کی موت آتی ہے، اجازت لے کر باقاعدہ اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ. تو یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آئے تو آپ نے جواب کیا دیا؟ جبریل میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے ایک فکر ہے. کہ کیا فکر ہے؟ کہ میری امت کا فکر ہے، میری امت کا کیا ہوگا. یہ نبی کی شفقت اس امت کے ساتھ. آج ہم اتنے بے وفا ہیں کہ نبی تو ہم سے ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے اور ہماری زندگی نبی کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہو. کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. تو آپ نے فرمایا مجھے خالی میری امت کا فکر ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اگر آپ کی امت کا فکر تھا میں کیا کروں؟ یہ کہا خالی خلاصہ ہو جاوے اللہ کے دربار میں کہ میری امت کا کیا ہوگا. جبریل علیہ السلام نے کہا